بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رہے، وہ عورت اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور وہ 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور وہ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خامد کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے اور بچے کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دوہے، وہ جانور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت گھر میں ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے، شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حاملہ عورت کی رات عبادت اور دن روزہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 70 سال کی نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے تو ہر ایک رگ پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ جب رات کو بچہ سوئے اور ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب بچے کے دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اسے خوشخبری سناتا ہے، اے نیک عورت، اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ جب خامد سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس کے سفر کے دوران اس نے کوئی خیانت نہ کی ہو تو اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت خامد کو بلا کہے دبائے تو اس کو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب عورت خامد کے کہنے پر دبائے تو اس کو 7 تولہ چاندی صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خامد اس سے راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو ایک دین کا مسئلہ سکھانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے کے اندر زندگی گزاری ہوگی تو اللہ خود عورت کے دیدار کرنے کے لیے اس کی جنت میں جائیں گے۔ عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ نہ کرنے والیاں یا باریک کپڑے پہننے والیاں، لوگوں میں خواہش کرنے والیاں، غیر مردوں کی جانب خواہش کرنے والیاں، یعنی تکلف اور بناؤ سنگار سے رہنے والیاں عورتیں نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی اور نہ جنت میں داخل ہوں گی۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے، اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو ان کو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے صبح صادق کے وقت 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے سندل کی لکڑی پر دم کریں اور آخر میں یہ بھی کہیں کہ فلاں ابن فلاں علی الحب فلاں ابن فلاں بحرمت سورہ مزمل۔ اس کے بعد اس لکڑی کو ایسی اونچی جگہ پر گاڑ دیں کہ اس پر سورج کی دھوپ پڑتی رہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد دونوں کے مزاج بدل جائیں گے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ شوہر گھر کا حاکم ہے، بعض مرتبہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے بیوی بچے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا اور گھر میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بعد نماز عشاء اول 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 360 بار یا ودودو پڑھیں۔ آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر شوہر کے دل کے نرم ہونے کی دعا کریں۔ یہ عمل بیوی کر لے یا کوئی لڑکی یا لڑکا کر لے، لیکن یہ عمل 40 دن کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھ کر وضو پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شوہر انسانیت کے دائرے میں آ جائے گا اور غلط حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ اور جب تم دعا مانگتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔
غرض یہ کہ تمہارے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ وہ تمہیں نہیں سنتا، تم اس پر یقین تو رکھو، وہ سب کی سنتا ہے۔ یاد رکھو معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔